اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا الجار ثم الدار۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا یہ جملہ بہت ہی مشہور و معروف ہے کہ جو پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کر رہا ہے۔ جناب امام حسن جب اپنے مادر گرامی سے سوال کرتے ہیں، مادر گرامی آپ ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کرتی ہیں، ہمارے لیے بعد میں دعا کرتی ہیں۔ جناب صدیقہ کا یہ جواب تاریخ کے لیے اور لوگوں کے لیے بہت اہم رہا۔ جناب صدیقہ نے کیا کہا؟ جناب صدیقہ نے کہا الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر گھر۔ یعنی جناب زہرا سلام اللہ علیہ بتا رہی ہیں کہ دیکھو، پہلے پڑوسی کو اپنی زندگی میں مقدم کرو، یعنی پہلے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرو۔ اسی لیے خداوند کریم بھی قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو ہماری اطاعت کرو، والدین کی اطاعت کرو، پھر پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرو۔ یعنی یہ پڑوسیوں کا حقوق وہ چیز ہے امت میں، اسلام میں، کہ جس کے حوالے سے خدا بہت زیادہ گویا ہو رہا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ملتی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تم سے محبت کرے، رسول اللہ تم سے محبت کریں، تو تم پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرو۔ یہی نہیں بلکہ متعدد روایات اس کے حوالے سے ہم کو ملتی ہیں۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہم پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کریں، کیوں ہم پڑوسیوں کے اتنے زیادہ خیال رکھیں؟ یہ سوال ایسا ہے جو آج کے معاشرے میں ضروری ہے، مگر اس سوال سے پہلے ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ آج بہت سے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں ذریعہ معاش کے لیے، کمانے کے لیے، اور وہاں جب پہنچتے ہیں تو ان کی زندگی میں دو کام، یا تو آفس سے گھر۔ انسان اپنے پڑوسیوں کے حوالے سے جانتا بھی نہیں کہ ان کے نام کیا ہیں، وہ کہاں کے رہنے والے ہیں، ان کا کیا کام ہے، انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ مگر امام صادق علیہ السلام کی حدیث کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں اگر کہیں پر تم گھر لے رہے ہو، گھر لینے سے پہلے دیکھو کہ پڑوسی کون سے ہیں۔ اگر ہم اس کی طرف توجہ کریں کہ امام کیوں یہ ارشاد فرما رہے ہیں، امام کا یہ جملہ، اس کی تفسیر متعدد علماء کرام نے کی اور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں کامیاب ہونے کے تین ذریعے ہیں، یا اس کے والدین اس کو کامیاب بناتے ہیں، یا اس کا استاد اس کو کامیاب بناتا ہے، یا اس کے معاشرہ اور اس کے پڑوسی اس کو کامیاب بناتے ہیں۔ اگر کسی کا معاشرہ اور اس کے گھر کے پاس رہنے والے لوگ، اس کے پڑوسی اچھے ہیں تو اس انسان کی زندگی بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کا پڑوسی گناہ میں مبتلا ہے اور وہ انسان اس کو نہیں کر رہا ہے، یعنی اس کو روک نہیں رہا ہے، وہ انسان بھی اس برائی میں مبتلا ہے۔